کی کچھ آیات پڑھی ہیں، سورہ یونس اور سورہ انبیاء کی یہ آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور برگزیدہ نبی حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نینوا کا ایک علاقہ تھا جو موصل کے اندر تھا، تو اس شہر کی طرف آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اوپر سے باز رہنے کا فرماتے، لیکن وہ قوم آپ کی بات نہیں مانتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے۔ 40 سال تک حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، 40 سال تک اللہ کے دین کی طرف ان کو بلاتے رہے، بت پرستی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ قوم اس سے باز نہ آئی۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ مولا مجھے اس بستی سے نجات عطا فرما اور اس بستی پر عذاب نازل فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، 3 دن کے اندر تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب یہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، تو شہر کے جو لوگ تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو، اگرچہ ہم ان پر ایمان نہیں لے کر آتے، اگرچہ ہم ان کو سچا نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ بات ہو کے رہتی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر لوگ آپس میں کہنے لگے واقعی کبھی انہوں نے جھوٹ بات کہی نہیں ہے، جو بھی کہا ہے ہمیشہ سچ ہی کہا ہے۔ اب جب انہوں نے عذاب کی خبر دے دی ہے تو ہو نہ ہو اب عذاب ہم پر آ کر رہے، نہ گزاریں بلکہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہاں سے مائگریٹ کر جائیں، یہاں سے چلے جائیں، رات کو بستی میں نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام آپ عذاب کی خبر دینے کے بعد آپ نے سفر کو شروع کر دیا اور اپنی بستی سے نکل گئے، یہاں تک کہ آپ دریا سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور جب بستی والوں نے ادھر دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی بستی میں ڈھونڈا تو آپ ان کو کہیں نظر نہ آئے۔ اب یہ بستی والوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر عذاب ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ہم سے دور چلے گئے ہیں اور عذاب کی خبر دے کر گئے ہیں، اور کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں ہمیشہ سچ ہوتا ہے، لہذا وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جب گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس گھبراہٹ کے اندر وہ اپنی بستی سے نکل جاتے ہیں، جنگلات کی طرف چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شوہر بیوی سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک دوسرے
دوسرے سے اپنے حقوق معاف کر لیتے ہیں اور اسی طرح وہ ایک دوسرے سے معافیاں تلافیاں کرتے ہیں اور جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آتے ہیں، رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب ہم تیری توحید پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے نبی یونس کو بھی مانتے ہیں، اب ہم بت پرستی سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی گڑ گڑاہٹ کو دیکھ کر اللہ کو ان پر رحم آ جاتا ہے، اور یہ قوم یونس کہ جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دے دی تھی کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ ان پر عذاب کے اثرات بھی رونما ہو گئے تھے، کالے بادل آ گئے تھے ان کی بستی کے اوپر، اور عذاب کے اثرات، عذاب کی نشانیاں، عذاب کی علامات انہوں نے دیکھ لی تھی، لیکن یہ اتنا گڑ گڑائے، اتنی رقت کے ساتھ ایسی التجائیں رب کے دربار میں کی کہ اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ان سے دور فرما دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام کے ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ جنہوں نے عذاب کے اثرات کو دیکھا ہو اور پھر ان کو عذاب سے بچا لیا ہو۔ جب عذاب نازل ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا اور اپنی لشکر کے ساتھ تھا، وہ جب غرق ہونے لگا سمندر میں، دریا کے اندر، تو اس نے یہی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن چونکہ وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ چکا تھا، عذاب کے حالات کو دیکھ چکا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ اور اصول یہی ہے کہ جب عذاب کے اثرات نظر آ جائیں تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ کافر بھی جب یہ کافر لوگ بھی قیامت کے دن توبہ کریں گے، اور قرآن میں، احادیث میں اس کا مضمون موجود ہے، رب سے کہیں گے کہ مولا اب ہم تجھے ایک مانتے ہیں، اب ہم تیرے ساتھ کفر و شرک نہیں کرتے، اب ہم تیری توحید کو مانتے ہیں، تیرے نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، اب ہم دین اپناتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ عذاب دیکھ چکے ہوں گے، اپنی عمل کی زندگی گزار چکے ہوں گے، تو اس وقت ان کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام دنیا کی زندگی میں صرف یہی ایک قوم ہے کہ جس کی توبہ کو اللہ نے عذاب کے اثرات ظاہر کرنے کے بعد بھی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انفرادیت ہے، ان کی اسپیشلٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس نے عذاب کو دیکھ لیا ہو اور پھر توبہ کی ہو تو پھر ان سے اللہ نے عذاب کو روک لیا ہو۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ نے آپ کی قوم پر خاص کرم فرمایا ہے۔ علماء نے اس کے تحت ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ زندگی گزارے تو اس زندگی کے اندر بندہ اپنے رب کی یاد کو فراموش نہ کرے، اپنے رب سے دور لگا کے رکھے، خدا کو یاد کیا کرے، اور وہی رب العالمین جس کو تم اپنی نارمل لائف کے اندر یاد کرتے ہو، آسانی کے دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہو، تو پھر وہ رب تمہیں تمہاری تنگی میں یاد کرتا ہے۔ دیکھیں حدیث مبارک میں ہے، بعض بزرگوں نے کہا ہے اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدۃ، فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو آسانی کے دنوں میں یاد کیا کرو تاکہ وہ تم پر مصائب و شدائد کے دنوں میں مہربانی فرمایا کرے۔ اور ہمارا کیا حال ہے
کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تبھی نماز پڑھنا یاد آتی ہے، جب کہیں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، اور جب ہم کبھی دنیا کے اندر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تب ہی رجوع اللہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب آسانیاں دی ہو تبھی اللہ کو یاد کریں تو اس کا فائدہ مصیبت کے دنوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے رب کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے، اس کا فائدہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل جاتے ہیں، اور بستی سے نکل کر آپ سمندر دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، اور وہاں لوگ کشتی میں سوار ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب دریا کے اندر، سمندر کے اندر جب کشتی بالکل پہنچ جاتی ہے آگے، تو پھر وہ کشتی اس پانی پر ٹھہر جاتی ہے، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے آتی ہے، ہلتی نہیں ہے، وہیں پر رک جاتی ہے۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کشتی نے ہمیں بیچ سمندر کے روک دیا ہے، اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جائیں تو کہاں جائیں۔ اب اس وقت کے اندر یہ مشہور تھا کہ جس کشتی کے اندر کوئی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہو تو وہ کشتی بیچ سمندر کے رک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ یہ اس دور میں مشہور تھا، اس وقت غلام لوٹی کا دور تھا، تو یہ مشہور تھا اس وقت کے اندر۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہو نہ ہو کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہم مصیبت میں آ گئے، یہ کشتی یہاں رک گئی، آگے چل نہیں رہی۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے وہ بندہ؟ اب کشتی میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں تو وہ آپس میں قرآن اندازی کرتے ہیں، وہ قرآن ڈالتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے، پرچیاں ڈال کر نام نکالے جاتے ہیں، تو سب کے نام کی پرچیاں ڈالی گئی، قرآن اندازی کی گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا نام اس پرچی میں نکلتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تو اب چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی اور لوگ آپ سے بڑی محبت کرنے والے تھے، کچھ لوگ تو آپ کو مانتے ہی تھے نا، تو کشتی میں بھی وہ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہو، لہذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے، کسی اور کا نام نکلے گا۔ پھر نام لکھے گئے، دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر جب پرچی اٹھائی گئی تو دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگ نہ مانے، اور پھر تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، پھر جب نام کے لیے پرچی اٹھائی گئی، پھر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا آپ تو پہلے ہی یہی فرما رہے تھے کہ ہاں میں اپنے مولا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، اور یہاں پر آپ کی مراد یعنی اللہ رب العالمین، آپ نے یہ مراد لی کہ میں اپنے مولا کا، اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت یونس پرانی واقعہ ہے یہ، حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، رب کی قدرت دیکھیں، جیسے ہی آپ سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں ایک بہت بڑی مچھلی آپ کو نگل لیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جو چیز جائے وہ بھلا کیسے بچ سکتی ہے زندہ؟ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بالکل جان نکل جاتی ہے، لیکن رب کی قدرت، اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام کی ایسے ہی حفاظت فرماتا ہے۔ بڑا لطیف نکتہ علماء نے بیان فرمایا، آپ نے کہا کہ جو رب کریم
مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبیوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبیوں کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ رب کریم ان کے مزارات میں ان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ رب مزارات میں ان کی حفاظت نہیں فرماتا؟ یہ رب کی قدرت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو واضح طور پر ہمارے اسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، اور کتنے دن رہے اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، اور مختلف باتیں اس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال کسی نے کہا کہ 20 دن، کسی نے کہا 40 دن، 30 دن، اس سے کم زیادہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ اب اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کو یاد فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، مختلف روایات آئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے یہ کلمات مچھلی کے پیٹ میں کہے، یا حی حین لا حی و یا حی یا محیی الموتى و یا حی لا الہ الا انت اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت انت اعظم منها واجل افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ یہ بھی الفاظ ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بھی الفاظ ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر بھی وہ کون سے الفاظ ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کو یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فنادى في الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں گھپ اندھیرا تھا، جہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ان اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ مقدس کلمات اپنی زبان سے ادا کیے اور ان کی کثرت کر، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، تو ہم نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور آپ کو اس اندھیرے سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، رب نے فرمایا ہم نے اس غم سے، اس اندھیرے سے یونس علیہ السلام کو نجات دی، ان کو پناہ عطا فرمائی، ان کو آزادی عطا فرمائی مچھلی کے پیٹ سے۔ یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر کرم ہوا، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرآن ڈالا گیا تو دھکیلے منہوں میں وہ ہو گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر اسے یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، یعنی یونس علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، کیسا مقام و مرتبہ اللہ کے دربار میں اللہ کے نبیوں کا ہے۔ حضرت یونس اللہ کے برگزیدہ بندے رسول نبی ہیں، اور پھر بھی اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر حضرت یونس یہ تسبیح مچھلی کے پیٹ میں نہ پڑتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اللہ فرماتا ہے تو ضروری تھا کہ آپ اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے نہ جاتے، یعنی لوگوں کے اٹھنے تک، قیامت آنے تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ کب؟ جبکہ آپ یہ تسبیح نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب نے فرمایا کہ انہوں نے میری تسبیح اس کے پیٹ میں پڑھی اور یہ تسبیح کرنے والے تھے، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو
فاستجبنا له، ان کی دعا قبول کی، اور نجیناہ من الغم، تو اس غم سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وہ رب کریم کے جو ان آیتوں کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں سارے اندھیروں کو دور کر دے، تو کیا وہ رب کریم اس آیت کریمہ کی بدولت ہمارے دنیا کے اندھیروں کو دور نہ کر دے گا؟ ہماری فکروں کے اندھیروں کو دور نہ کرے گا؟ ہمارے رزق کے اندھیروں کو دور نہ کرے گا؟ ہماری سوچ کے اندھیروں کو دور نہ کرے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نجیناہ من الغم، اس آیت کریمہ کی برکت سے، حالانکہ اللہ کے نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا، ان سے بڑی دعا کی قبولیت کا مقام کون سا ہوگا؟ یعنی ان سے بڑھ کر اللہ کن کی دعا قبول فرمائے گا؟ لیکن ہماری تعلیم کے لیے رب نے فرمایا نجیناہ من الغم، ہم نے ان کو ان آیتوں کی برکت سے نجات عطا فرمائی۔ وہ رب کریم کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو آیت کریمہ کے صدقے میں، آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کو نجات دے دے، تو کیا وہ رب کریم اس آیت کریمہ کے صدقے ہم پر کرم نہ فرمائے گا؟ ہماری مشکلات، ہمارے غموں کو دور نہ کرے گا؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور سنو ہم ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے یہ آیت کریمہ عطا فرمائی، تو کیا اس کی فضیلت انہی کے ساتھ خاص ہے یا کوئی اور بھی پڑھے تو اس کو اس کی فضیلت اور برکت ملے گی؟ بڑا اچھا سوال کیا یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا قیامت تک جو بھی پڑھے، مسلمان پڑھے، کیا ان کو بھی اس کی برکت ملے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے نجیناہ من الغم، کہ یونس علیہ السلام کو تو ہم نے غموں سے نجات دے ہی دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، رب نے فرمایا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہم غموں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی فرمایا قیامت تک جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھنے والا ہوگا اس کی برکتیں اس کو ضرور حاصل ہوں گی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو مچھلی جو ہے سمندر کے کنارے اگل دیتی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اتنے عرصے تک رہے اور آپ کو موت نہ آئی، آپ حیات رہے۔ اندازہ کریں رب کی قدرت کا نظام کیسا ہے کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں آپ کو روزی بھی عطا فرمائی، آپ کو رزق بھی عطا فرمایا، آپ کی حفاظت بھی فرمائی، ساری برکتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ کے حکم سے وہ مچھلی سمندر کے کنارے اگل دیتی ہے، اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ نحیف ہو چکے ہوتے ہیں، کمزوری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اب اس وقت میں اللہ رب العالمین سمندر کے کنارے کدو کا درخت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ بھی ہے کہ کدو کا درخت نکلتا ہے، حالانکہ عمومی طور پر کدو کی بیل ہوتی ہے، درخت نہیں ہوتا، یعنی اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس میں تنا نہیں ہوتا سخت جیسے درختوں میں ہوتا۔ لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے، رب کا آپ پر کرم کہ اللہ نے کدو کے درخت کو آپ کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام آرام فرمایا کرتے۔ رب کریم نے ایک بکری آپ کو عطا فرمائی جو جب آپ کو بھوک لگتی اس وقت آپ کے قریب آتی تھی، آپ اس کا دودھ نکال کر نوش فرمایا کرتے تھے، اس بکری کا دودھ کو پیا کرتے تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ اور اسی کدو کے درخت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کدو کو بڑا پسند فرماتے ہیں، آپ کی بڑی مرغوب غذا ہے، کدو کھانا سنت ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کدو شریف، اس کو پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام شوربے میں سے کدو کو نکال کر یوں کھایا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی سیرت میں ملتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کدو کو بڑا پسند فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اس لیے کہ
کہ یہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے، یعنی ان کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ کی یوں حفاظت فرمائی۔ پھر جب آپ اپنی بستی کی طرف جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب اگر میں اپنی بستی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اس دور میں یہ معروف تھا، ان کا رواج تھا کہ اگر سے کوئی شخص بات کہتا اور وہ غلط ہوتی تو اسے مار دیا جاتا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اگر میں ایسا کروں گا تو پھر لوگ مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ میں تو عذاب کی خبر دے کر آیا تھا، عذاب تو آیا نہیں۔ بہرحال پھر بھی آپ ایک وقت میں اپنی سوال کرتے ہیں اور آپ پر ایمان تو پہلے ہی لا چکے ہوتے ہیں، ایک عرصے تک زندگی گزارتے ہیں اور ساری قوم جو ہے آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لا چکی ہوتی ہے، اللہ کو ایک مان چکی ہوتی ہے اور اپنی بت پرستی سے توبہ کر چکی ہوتی ہے۔ یہ قرآنی واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ یونس کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، اسی طرح اس کا کچھ حصہ سورہ صافات کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس آیت کریمہ کو اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھے، اللہ کریم اس خاص مقصد میں خاص کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی تعداد کتنی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن علماء نے خاص طور پر فرمایا کہ اگر کوئی اس کو شان والی آیت ہے کہ اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کل رات یعنی عشاء کے بعد، ہفتے کو عشاء کے بعد رات 11 بجے آپ کی اس مسجد میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ختم رکھا گیا ہے۔ نیو ایئر نائٹ ہے، لوگ اس کے اندر طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، شراب کباب کی محفلیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، خاص طور پر مغرب کی طرف چلے جائیں تو اس میں تو نہ ہونے کا بے شمار چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس نئے سال کا آغاز اللہ کے گھر میں کریں۔ پرانا سال 2022 جا رہا ہے، اس کی آخری لمحات، اور نئے سال 2023 کے ابتدائی لمحات اللہ کے گھر کے مہمان بن کر آپ گزاریں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ رات 11 بجے سے 12:30 بجے تک انشاءاللہ آیت کریمہ کا آپ کی اس مسجد میں کل بروز ہفتہ عشاء کے بعد یہ ختم شریف ہوگا۔ تمام بھائیوں نے خود بھی شرکت کرنی ہے، اور کم از کم میرا ہر نمازی کم از کم 12 لوگوں کو 12ویں کی نسبت سے اس کی دعوت دے۔ آپ کی برکت سے کوئی آ جائے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ رب کریم اس کی